ہے کسی کی طرف محبت کے ساتھ رغبت کرنے کے. کیا معنی ہے؟ یہ وسیلہ کے معنی ہے کہ محبت کے ساتھ کسی کی طرف رغبت کرنا. سوال یہ ہے کہ وسیلہ دینا جائز ہے یا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے. یہ ایک عمومی بحث ہے، تو جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ بیان کرنا لازم اور ضروری ہے کہ بھئی ہمارا نظریہ کیا ہے، اور کسی کا جو بھی چاہے نظریہ ہو. ہمیں اپنے نظریے کے ساتھ اور اپنے عقیدے کے ساتھ غرض ہے، ہمیں دوسرے کے عقیدے کے ساتھ غرض نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہو یا نیک اعمال کے متعلق ہو یا پھر اللہ کے اولیاء کے متعلق ہو، مطلب کیا ہے کہ وسیلہ انسان تلاش کرے، وسیلہ انسان طلب کرتا ہے یا وسیلہ انسان دیتا ہے اللہ کو اللہ کے اسماء کا کہ اللہ تو بڑا غفور ہے، تجھے تیری غفاری کا واسطہ مجھے معاف فرما دے. یا اللہ تو بڑا عظیم ہے، تیری عظمت کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما دے. تو اللہ کے اسماء کا وسیلہ دینا کیا ہے؟ جائز ہے. بولیے تو صحیح، کیا ہے؟ جائز ہے. دوسرے نمبر پر وسیلہ دینا اپنے نیک اعمال کا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا. ایک مشہور یہ روایت ہے کہ 3 لوگ تھے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ وہ غار کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے تھے. پھر انہوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا. ایک نے کہا کہ یا اللہ میں بکریاں جو ہے چرانے کے لیے جنگل میں جاتا تھا، میری عادت تھی جب گھر آتا سب سے پہلے والدین کو دودھ دیتا تھا. ایک دن والدین سوئے ہوئے تھے، میں جاگتا رہا، دودھ لے کر کھڑا رہا، بچے بلکتے رہے، لیکن میں نے کہا کہ پہلا گھونٹ میرے والد کے حلق کے اندر اترے گا تو میں بچوں کو دوں گا. تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے. تو اپنے عمل کا وسیلہ دیا تو وہ جو چٹان کے آگے پتھر آیا تھا وہ تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا نیچے آ گیا. تو دوسرے نے پھر اپنے عمل کا وسیلہ دیا اسی طرح. تیسرے نے پھر اپنے ایک نیک عمل کا وسیلہ دیا. ایک نے یہ وسیلہ دیا کہ اللہ میرا ایک عمل تھا، ایک مزدور تھا، اپنی اجرت میرے پاس بھول گیا تھا، پھر اس کی اجرت کے بدلے میں نے بیج لگایا، غلہ ہوا یا بکریاں خریدی، ریوڑ ہوا، اور پھر اس بکریوں کی ریوڑ کی تعداد بڑھتی گئی. کافی عرصے بعد وہ شخص واپس آیا، اس نے کہا میری مزدوری دے دو. تو میں نے کہا جتنا مال کھڑا ہے یہ سارا تمہارا ہے. تو اس نے کہا بھی مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں کرتا، جو مزدوری تم چھوڑ گئے تھے اس کے بدلے میں نے یہ سارا اس کے ذریعے کمایا ہے، تو بھئی یہ سارا تیرا ہی ہے، تو اس کو لے جا. تو اس نے وہ سارا لیا اور چلا گیا. تو اب اس نے دعا کی اللہ وہ جو میں نے نیکی کی تھی اگر تجھے پسند ہے تو نجات دے دے. پتھر تھوڑا سا اور نیچے آ گیا، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی، چچے کی لڑکی تھی، پسند کرتا تھا، تو پھر میں نے اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے انکار کیا. ایک دفعہ اسے ضرورت پڑی، قحط سالی میں وہ میرے پاس آئی، مجھے اس کے اوپر مکمل جو ہے دسترس حاصل تھی، لیکن جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر جا. تو ربا میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اگر تجھے میرا وہ عمل پسند ہے تو نجات دے دے. وہ پتھر بالکل اور نیچے ہوا اور وہ تینوں جو ہے اس چٹان سے باہر آ گئے. تو اللہ کے اسماء کا وسیلہ دینا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. تیسرا نمبر یہ ہے کہ اولیاء کا وسیلہ دینا. ہمارا عقیدہ یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر موجود تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے وہ صحابہ کرام پکڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر میں حیات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا اب بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام زندوں کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، دنیا سے چلے جائیں تو ان مردوں کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ وسیلہ دینا جائز ہے اگر انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ وسیلے کے بغیر میری دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی، وسیلے کے بغیر میں اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تو یہ جائز نہیں ہے. وسیلے کو لازم پکڑ لے، وسیلے کو ضروری سمجھے، یہ عمل جائز نہیں ہے. علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ ایک طویل جو ہے وہ ان کی غزل ہے، ان کے اشعار ہے کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو. پھر آگے جا کے کہتے ہیں کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پڑھ دے،
تو حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ اقبال نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ عیسائی پادریوں نے اپنی عوام کو بیوقوف بنایا تھا کہ اللہ تک تمہاری بات ہم پہنچا سکتے ہیں، تم براہ راست نہیں پہنچا سکتے، لہذا ہمیں فیس دو اور پھر ہم تمہارا پیغام پہنچا دیں گے، جب اللہ تک تمہارا پیغام پہنچے گا، جواب آئے گا، پھر ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے کہ اللہ تک تمہاری بات براہ راست نہیں پہنچ سکتی، تم گناہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تمہارے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے کہ اتنی عظیم ہستی کے ساتھ تم کلام کر سکو، لہذا ہمیں نذرانہ دیا جائے اور ہمیں جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے، بدلے میں ہم تمہاری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ عقیدہ ان کا تھا، تو اس لیے اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ اب بھی اگر کسی کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ میں پیر صاحب کے پاس جاؤں گا تو مراد پوری ہوگی، یہ غلط نظریہ ہے۔ اب بھی کسی کا نظریہ یہ ہو کہ میں فلاں ہستی کا وسیلہ پکڑوں گا تو میری دعا قبول ہوگی، نظریہ غلط ہے۔ اب بھی کوئی یہ سمجھے کہ جناب میری بات سننے میں، میں اپنی بات اللہ کو سنانے میں فلاں پیر کا، فلاں ولی کا محتاج ہوں، تو اس کا یہ نظریہ غلط ہے۔ کوئی جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آواز کو سنتا ہے، جب وہ پکارتا ہے اللہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بات کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آواز کو سنتا ہے، اللہ ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے۔ وہ ولی ہو تب بھی سنتا ہے، وہ زمانے کا گیا گزرا ہوا فاسق و فاجر آدمی ہو، اللہ اس کی بات کو تب بھی سنتا ہے، اس کی دعا کو تب بھی سنتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وسیلہ پکڑا کیوں جاتا ہے؟ تو یہ ایک برکت کے لیے کہ یا اللہ وہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کی برکت سے تو میری دعا کو قبول فرما۔ اب میں آپ سے کہوں کہ اللہ آپ کی برکت سے مجھے عمرے پہ لے جائے، میری برکت سے آپ کو عمرے پہ لے جائے، تو کیا کہیں گے؟ آمین تو کہہ دیں یار، اللہ لے جائے کہا تو کیا کہیں گے؟ آمین۔ اور پھر اگر ہم کہیں کہ حضور کی برکت سے اللہ ہمیں حج نصیب فرما دے، تو پھر آمین کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بولیے تو صحیح، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اب ہم یہ کہیں کہ جب حضور دنیا میں موجود تھے تب تو آپ کا وسیلہ دینا جائز تھا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، لہذا اب آپ کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو بھائی کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے۔ ہاں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ حضور کا وسیلہ دیں گے تو اللہ سنے گا، نہ دے اللہ تب بھی سنتا ہے، لیکن دے دے تو ہمیں ذرا ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا نام جو ہے آ رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے، وسیلے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی کی طرف محبت کے ساتھ رغبت کرنا، یہ معنی وسیلے کے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ سنتا ہے، نہ بھی دیا جائے اللہ تب بھی سنتا ہے۔ سنتا ہے نہیں سنتا؟ سنتا ہے، عقیدہ ہے سب کا۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ بھئی پیر فقیر ولی کامل کے بغیر اللہ نہیں سنتا، یہ شرک ہے، کیونکہ وہ اس کو وہ درجہ دے رہا ہے، ہم تو یہ درجہ نہیں دیتے۔ ہمارا تو عقیدہ بڑا واضح ہے، تو کسی کے عقائد پر الزام نہیں لگانا چاہیے، نہ کسی کے اوپر جان بوجھ کر ایسے عقائد اور نظریات کو تھوپنا چاہیے۔ ہر جس کا جو عقیدہ نظریہ مسلک ہے، اپنے لوگوں کو اپنا عقیدہ نظریہ اور مسلک سنائے، لیکن کسی اور کو مشرک نہ بنائے، کسی اور کے اوپر الزام نہ لگائے۔ ہر کسی کو اپنا اپنا عقیدہ جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں تو دلائل کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی اور بیٹھا ہوگا تو اس کے پاس بھی دلائل ہوں گے، بغیر دلیل کے کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہماری عوام جو ہے وہ بھائی گلی اور نالی اور سولنگ کی لڑائی ان کے اندر ختم نہیں ہوتی، تو ہم فرقہ واریت کی لڑائی ڈال کر کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہمارے جو محلے دار ہے، احباب ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک گیند کے اوپر لڑائی چلتی ہے اور 20 لوگ جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں اور لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے گھر کے آگے سے نالی گزرتی ہے، اس نالی کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے تو کسی کی ماں قتل ہوتی ہے، کسی کا باپ قتل ہوتا ہے۔ تو اس طرف عوام کو دھکیلنا، لے کر جانا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو جس کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق بات کرے، اپنا عقیدہ اور نظریہ سمجھائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کسی کے اوپر الزام لگانا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وجہ کائنات ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر جب درود پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، حضور سنتے ہیں، حضور جواب دیتے ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نبی ہونے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم ارواح میں تھے تب بھی نبی تھے یا نہیں تھے؟ بولیے۔ عالم ارواح میں بھی حضور نبی تھے، عالم ارواح میں بھی نبی، عالم دنیا میں بھی نبی، دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی نبی۔ جب نبی کی نبوت قیامت تک باقی، قیامت کے بعد تک باقی ہے، اللہ رب العزت کسی کو ولایت دیتے ہیں تو ولایت چھین بھی لیتے ہیں۔ ولی کے بارے میں تو یہ ہے، ایک ولی کا قصہ مشہور ہے کہ وہ چلے تھے حج کے سفر پر، لیکن پھر کسی لڑکی کو دیکھا، گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، تو ولایت دیتا بھی اللہ ہے اور وہ چھین بھی اللہ لیتا ہے۔ اللہ نے بعد میں پھر ان کو وہ ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو ولی سے ولایت چھینی جا سکتی ہے، ولی سے ولایت اللہ چھین لیتے ہیں، لیکن نبی سے نبوت اللہ واپس نہیں لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں بھی نبی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے یستفتحون علی الذین، کہ ہم وہ مدد طلب کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے حضور کا وسیلہ دے کر، ابھی تو دنیا میں آئے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے جب وہ آئیں گے نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہارے پر فتح حاصل کریں گے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں تب وسیلہ دیتے تھے، حضور دنیا سے آ کر چلے گئے تو وسیلہ اب بھی ناجائز نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں نبی، عالم دنیا میں نبی، عالم قبر میں نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت واپس نہیں ہوا۔ جب ہم آپ کا وسیلہ دیتے ہی نبی ہونے کی وجہ سے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ مقام نبوت واپس لے لیا ہے تو اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ بولیے، کہے گا؟ نہیں کہے گا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا جاتا ہے، باقی اس کو لازم اور ضروری کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ جائز عمل ہے، دینا چاہے دے لے، نہیں دیتا تو کوئی نہ دے، گناہگار بھی نہیں ہے۔ تو جو قائل نہیں ہے، ہم انہیں نہیں کہتے کہ بھئی تم دو نہیں ہو، قائل تو نہ رہو۔ ہم قائل ہیں تو بھئی ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں صحابہ آتے، دنیا کے اندر جب حضور موجود تھے صحابہ آتے، آپ سے دعا کرواتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب بھی حضور کا وسیلہ دیا جاتا ہے۔ ہم اب بھی کہتے ہیں یا اللہ حضور کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے، حضور کی برکت سے مسجد کی تعمیر و توسیع میں خزانہ غیب سے مدد و نصرت فرما۔ آمین تو کہہ دیں، آمین کہیں، اور بلند آواز سے کہیں، اور بلند آواز سے کہیں آمین۔ تو عقیدہ اور نظریہ بڑی واضح چیز ہے، تو کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی یہ عقیدہ ہے، بندہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جنت کے اندر جائے گا، پکی ٹھکی بات ہے۔ وہ جنت کے اندر شرک نہ کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، وہ جنت کے اندر ہے۔ ہم مشرک ہو، اگر شرک کرتا ہے، وہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، جنت کے اندر نہیں جا سکتا، پھر تو مشرک ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، شرک سے پاک ہے، تو وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو عقیدے اور نظریات یہ اپنے اپنے ہیں اور اپنے اپنے پاس ہی رہنے چاہیے، کسی کے اوپر کسی قسم کی کیچڑ نہیں اچھالنی چاہیے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ مسائل پوچھنا یہ علماء سے پوچھیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اب میں یہاں پر کلینک کھول کر بیٹھ جاؤں اور لوگوں کو دوائیاں دینے لگ جاؤں تو مجھے کوئی عقل مند آدمی کہے گا کہ مول صاحب ڈاکٹری تن سیکھ رہا ہے، تو ٹیکہ لگانے لگو، نہیں ڈاکٹر صاحب سمجھدار کیا ہوگا؟ کوئی اور ہی بیٹھ جائے، کوئی زمیندار بندہ کوئی اور بیٹھ جائے، آپ اسے سمجھدار آدمی کہیں گے؟ کیونکہ بھئی اس نے کورس نہیں کیا، اس کے پاس علم نہیں ہے اس کا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ جی ان دنوں میں مونجی لگا دیو بڑا فائدہ ہوگا، آپ میری بات مانیں گے؟ کہ مجھے تجربہ نہیں ہے، جہاں کھاد ڈی اے پی ڈالنی ہے میں کہوں یوریا ڈال دو، آپ میری بات نہیں مانیں گے، مجھے تجربہ نہیں ہے۔ تو جس کا جو مسند ہے اس کے مسائل پوچھیں، ڈاکٹر حضرات اپنی دوائی دیں، انجینئر حضرات بلڈنگیں بنائیں اور
उलमाए किराम मसाइल बताएं। हर कोई अपने अपने उसके अंदर इख्तियारात और हुदूद के अंदर रहे। शरीयत इतनी आसान तो नहीं है कि राह चलते हुए जिससे चाहा मसला पूछा और उसने मसला बता दिया और आप उसके ऊपर जो है वो अमल करने लग जाएं। तो मसाइल उलमाए किराम से पूछें, मुस्तनद उलमाए किराम से मसाइल पूछें और अपनी ज़िंदगी जो है उसूली ज़िंदगी बनाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हर अमल हुजूर से साबित होता है, कभी इशारतुन नस के तौर पर, कभी दलालतुन नस के तौर पर, कभी इबारतुन नस के तौर पर। हर अमल जो है वो कुरान करीम और अहादीस से किसी न किसी सूरत में साबित होता है। हम समझते हैं शरीयत को चार उसूलों से, एक कुरान करीम है, किताबुल्लाह है, दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह है और तीसरा इजमाए उम्मत है और चौथा क़ियास है। एक सवाल यहाँ पर छोड़ता हूँ कि बिल्ली जो है वो पानी के अंदर मुंह डाल दे तो उसका पानी का हुक्म क्या है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि बिल्ली ने अगर चूहा खाया हो फिर वो पानी के अंदर मुंह डाल दे तो उसका हुक्म क्या है। तो आप कुरान करीम में ये मसले का हुक्म दिखाएं और ढूंढे, आपको मिलता है। हदीस के अंदर ढूंढें और दिखाएं कि बिल्ली चूहा खाकर आए और फिर पानी में मुंह डाल दे तो क्या हुक्म है। तो भाई फिर उसूलों की तरफ जाते हैं, फिर इजमा को देखा जाता है, फिर क़ियास की तरफ जाया जाता है। हर अमल इन उसूलों के से होकर गुजरता हुआ हमारे सामने आता है। तो किसी के ऊपर किसी किस्म की तोहमत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अपने काम करें, अपनी अपनी नमाज पढ़ाएं, जुमा पढ़ाएं, बयान करें, आए और जाएं बस। और शरीयत जो है वो उलमाए किराम से सीखें, अपनी तरफ से मसाइल जो है बयान ना करें। अब मैं ये अर्ज़ और